شاید میری باتیں آپ دوستوں کو تھوڑی ٹف لگتی ہیں یا آپ میں سے کچھ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو شاید، ورنہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں آسان بات میں سمجھاؤں، آسان طریقے سے سمجھاؤں۔ اور باقی تو جب پھر ٹیچر کے پاس بندہ آ کے رہتا ہے اصل باتیں تو تبھی سمجھتا ہے، اور 2-4 دن تو رہے تبھی تو سمجھے گا وہ۔ الگ سیکھنے کے لیے آپ کو کتنا عرصہ اسکول جانا پڑا تبھی آپ نے سیکھی۔ یہاں پر تو جو اکثریت ہے وہ اس نے تو ایسے جال پھینکے ہوئے ہیں چلو چپاٹوں کے، وظائف کے، اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ ابھی مجھے ایک میسج آیا، میں نے لاکھوں پڑھائیاں کی کچھ نہیں ہوا، تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ تو پڑھائی کرنے والے کو بتانا چاہیے یا آپ اس سے پوچھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ بس ایک لمحے کے اندر ہی خدا ہمارے سامنے آ جائے، تو ابھی آپ کی انر انجینئرنگ تو ہوئی نہیں، اندرونی کام تو ہوا نہیں، تو کیسے آپ برداشت کرو گے؟ ایک چھوٹی سی جھلکی تجلی ہوئی تھی کوہ طور پر، کوہ طور جل گیا تھا، جتنے بندے تھے وہ سارے مر گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ بندے مر ضرور گئے تھے لیکن انہوں نے اس تجلی کو دیکھنے کے بعد مرے تھے کہ پہلے مرے تھے؟ سوچا کر اس بات کے اوپر۔ اور ابھی بارہا آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ چند دوستوں نے جو شروع کیا قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا، مجھے بڑی خوشی، تو باقیوں کو کیا ضرورت نہیں ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی؟ یا ان کو بس فری میں ٹکٹ مل گیا تو بس اب جو مرضی کرے؟ یہی آپ کے ساتھ کسی نے کرنا تھا اس نے کر دیا، آپ کو اصل چیز سے دور کر دیا، اور آپ عمل کے بغیر اندھی عقیدت میں رہ گئے، تو پھر پرابلم آیا۔ اب دوبارہ جو اتنی تمہید باندھی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے باندھی ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ سکے کہ حجابات اٹھتے کیا ہیں اور رات بیسکلی ہے کیا۔ جب آپ نے دن میں کسی وقت بھی آنکھیں بند کی، آنکھیں آپ کی بند ہیں، آپ پر رات والی کیفیات آٹومیٹک ہی طاری ہو گئیں۔ اب آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے انر میں دیکھنا شروع کیا، تو جیسے جیسے آپ اپنے انر میں دیکھتے جاتے ہیں آپ کے اوپر آہستہ آہستہ حقیقت کھلتی جاتی ہے۔ شروع میں نے کچھ زیادہ مشق اس لیے نہیں بتائی کہ آپ لوگ تھک نہ جائیں۔ آپ نے اس جو دن کا شعور ہے، یا دن کے شعور سے مراد آپ کے مٹی کے جسم کا شعور ہے، جو نفس پیدا ہوا اس وقت جب روح آپ کے اندر آئی۔ اس سے پہلے روح آپ کی موجود ہے، موجود تھی، اسے موجود رہنا ہی تھا، لیکن آپ کو شعور نہیں تھا، آپ کا نفس پیدا نہیں ہوا یہاں، یعنی آپ خود اس مٹی کے جسم کا جو آپ نے شعور لے کر نفس ہے آپ کا، یہ پیدا نہیں ہوا۔ اب آپ نے اسی شعور سے نکل کر اس شعور میں جانا ہے جہاں آپ محتاج نہیں تھے۔ تو کچھ لوگ جب مشقیں کرتے ہیں تو وہ جو 3 طریقے میں نے سمجھائے وہ 10-15 منٹ کر کے چھوڑ دیتے، وہ بات غلط ہے۔ 10 منٹ میں نے کہا ہے آپ نے سانس کی مشق کرنی ہے۔ اگر آپ نے مشق 6 منٹ میں ختم کرے تو باقی 4 منٹ کیا کرو گے؟ تو 4 منٹ مزید مشق کرو۔ اگر مساج والا مراقبہ 3 منٹ میں ختم ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے شروع کرو، 10 منٹ پورے کرو اس کے بھی۔ ایسے ہی ڈی این اے پیوریفیکیشن اگر تم نے 3 منٹ میں کیا تو باقی 7 منٹ کیا کرنا ہے؟ وہ دوبارہ شروع کرو، وہی سر سے لے کر وہی مشق کو دوبارہ رپیٹ کرو، تیسری دفعہ رپیٹ کرو، سلو کرو، جلد بازی نہ کرو۔ جتنا آپ ریلیکس ہو کر سلو کرو گے تمہیں کامیابی ملتی جائے گی۔ یہ جو حجابات تم پر اٹھیں گے
जैसे ही तुम अपने मट्टी के हवास से निकल कर अपने रोशनी के जिस्म के हवास में चले जाओगे, तो यही रात को रूह के हजाबात उठना है। वगरना तुम पूरी रात जाग के देख लो तो देखना कोई रूह तुम्हारे सामने आती है, अलग होकर आती है कि मैं तुम्हारी रूह आ गई हूँ, बताओ क्या करना है। तुम्हें इतनी मुश्किलें पड़ी ज़िंदगी में, कभी रूह तुम्हारे सामने आई कि फ़िक्र ना करो, बैठ जाओ, मैं तुम्हारा ये काम कर देती हूँ, मैं तो लाफानी हूँ? क्या कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, और ना ऐसा कभी होगा। जो कानून है वो कानून है, जो कानून बना दिया गया है वो बदलेगा नहीं। जो तरीकाकार अपनाया गया है वही तरीकाकार के मुताबिक तुम्हें चलना है। उस तरीकाकार के मुताबिक तुम दिन के टाइम भी अपने ऊपर रात के हवास तारी कर सकते हो। रात का जो शऊर, जो यहाँ मुराद है, अपने इनर का शऊर, अपने रोशनी के जिस्म का शऊर, वो ले सकते हो। और पूरी रात जाग कर भी अगर तुम अपने इनर में नहीं जाते तो तुम रात का शऊर नहीं ले सकते। ये ही मैंने आपको बताया है अपनी किताब में, और मैंने बारहा आपको कहा है कि जब आप सोने लगते हैं, जब आपको नींद आती है, वो नींद आपको क्यों आ रही है? उस वक़्त कानून के मुताबिक आपका रोशनी का जिस्म आपको छोड़कर जाना चाहता है। जैसे ही रोशनी का जिस्म आपको छोड़कर जाएगा, आप डेड हो जाएंगे ज़ाहिरी तौर पर। तो जो रोशनी का जिस्म आपको छोड़कर जा रहा है, उसके आने जाने पर गौर करो, देखो उस कैफियत को कि कब तुम्हें रोशनी का जिस्म छोड़ता है। इसी तरह जब तुम मुसलसल मशक करोगे, तुम्हारा ये इख्तियार होता जाएगा खुद पर। जितना तुम खुद पर इख्तियार हासिल करते जाओगे, उतने ही हवास तुम्हारे मजबूत होते जाएंगे, उतना ही तुम्हारा शऊर बरकरार रहेगा।